الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں کامل نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل روز گناہ تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے اس آیت مقدسہ کے متعلق بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کرام پر ضرور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وعده، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ قلم ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ وَإِنَّكَ میں کا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، آپ کو امام بنایا، خاتم النبیین بنایا، وہاں آپ کو اخلاق کا بھی اعلیٰ درجہ عطا کیا۔ اس سے اعلیٰ درجہ اور کوئی مقام نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے دیا۔ اس آیت مقدسہ میں سے میں نے آج جو انتخاب کرنا ہے وہ لفظ ہے خلق۔ میرا جو آج بیان ہے وہ خلق پر بیان ہے۔ روحانیت کا یہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ خلق کی کتنے حرف ہیں؟ 4۔ خلق کے 3 حرف ہیں، لام کاف، تجوید میں خا کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ خالق کا مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا خلق مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مخلوق کے لیے آتا ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت کے لیے آتا ہے۔ اور خلق کس کے لیے آتا ہے؟ باطنی قوت، باطنی صلاحیتیں، جس میں آداب اور خصائل ہوتے ہیں انسان کے، جس کا تعلق بصیرت سے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بصیرت سے۔ تو خلق کس کو کہتے ہیں؟ اس میں صرف پیش آ گیا ہے ایک نمبر۔ خلق جو ہوتا ہے اس میں زبر آ جاتی ہے، اس پہ پیش آ گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ باطنی قوت کے لیے خلق لفظ استعمال ہوتا ہے، جو انسان کی عادات اور خصائل ہیں، اور یہ بصیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کے لیے نہیں آسان، بلکہ دل کی جو روشنی ہے، دل کی جو 2 آنکھیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 4 آنکھیں ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل کے اندر ہیں۔ جو دل کی 2 آنکھیں ہیں اس کی بصیرت کے لیے یہ خلق کا لفظ استعمال ہے۔ اب بات آپ سمجھا گئی ہے؟ تو لفظی معنی سمجھنے کے بعد، لغوی معنی سمجھنے کے بعد، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے جو میں نے کیا ہے بتایا۔ اب ہم اس کے اقسام اور کیفیات کی طرف لوٹیں گے، اور روحانیت میں اس کا اصل درجہ اور مقام کیا ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اب خلق کے 3 حرف تھے، اس کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک خلق ہے انسان کا مخلوق قسم، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں،
मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ आपने कैसे मामलात करने हैं, उन सलाहियतों को कैसे बुलाना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे लेन देन करना है, ये सारे मामलात इसको हुकूक़ुल इबाद कहा जाता है उलमा की ज़बान में। समझ गए? ये खुलक की एक किस्म और ये मखलूक के साथ होता है। एक जो खुलक की दूसरी किस्म है वो खालिक के साथ मुतल्लिक है कि आपका तल्लक अल्लाह के साथ कैसे होना चाहिए, उसको कहते हैं हकूक़ुल्लाह। यानी आपने अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, उस पर ईमान कैसे लाना है, तौहीद पर अमल कैसे करना है, तक़वा कैसे इख्तियार करना है, और अल्लाह की फरमाबरदारी व अतीउल्लाह में कैसे चलना है, वफ़िरू इल्लाह किस तरह करना है। अब ये सारी जो तरीके हैं ये हकूक़ुल्लाह में आते हैं कि हमने अपने उस अखलाक को किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में रखते हुए अपने खालिक की इबादत करें। इस तल्लक को हकूक़ुल्लाह कहते हैं। खुलक की तीसरी और अहम किस्म जो है वो अपने ज़ात के साथ, अपने नफ्स के साथ, अपनी जान के साथ है। उसको कुरान पाक में वयुज़क्की और वो तज़किया नफ्स करते हैं। इसको तज़किया नफ्स कहते हैं। सबसे आला दर्जा जो है वो इंसान का जो खुलक का है वो अपनी ज़ात के साथ, अपनी शख्सियत के साथ। जब आप तज़किया नफ्स करेंगे वयुज़क्कीहिम तो आपको उसके सही फ़वाइद होंगे। और वो क्या फ़वाइद होंगे इसी हवाले से आज हम बयान कर रहे हैं। तो आपका अपने साथ तज़किया नफ्स क्या होता है, कुरान पाक में वयुज़क्कीहिम कहा गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब भी दिलाई और खुद भी फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकीज़ा मत कहो, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं पाक करते हैं। ये तो अपनी ज़ात के मुतल्लिक बयान किया और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी बयान किया। फरमाया वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह खुद मखलूक को पाक करता है, उनकी बुराइयों को, उनके गुनाहों से, उनके कुफ्र से ईमान की तरफ लाता है और उनको पाक और साफ़ करता है, इसी तरह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं। वो युज़क्कीहिम से मुराद ये है यतलू अलैहिम आयातिही, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर क्या करते हैं, अल्लाह की आयात को तिलावत करते हैं और वो युज़क्की है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या फरमाते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं। तल्लक अल्लाह से नहीं तोड़ता। किससे नहीं तोड़ता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं तोड़ता। हदीस पाक में ऐसे मौजूद है, दो हदीस पाक का मफ़हूम बयान करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक आदमी था उसने बनी इसराइल का 99 कत्ल किए। एक आदमी से जाकर पूछा कि भाई मैंने 99 बेगुनाह आदमियों को कत्ल कर दिया है, बहुत ज़ालिम आदमी, गुनहगार आदमी, तो क्या मेरी बख्शिश का कोई तरीका हो सकता है? उसने कहा, क्योंकि कम पढ़ा लिखा था, उसने कहा आपने तो ना कत्ल किए हैं तो आप तो जहन्नम में जाओगे, आप भी तो इस्लाह मुमकिन ही नहीं। कुरान पाक में हुक्म भी है मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। वो बंदा खैर परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा चलो 99 किए हैं, 100 को भी पूरा कर, उसको भी उसको कलम कर। फिर एक और बंदे से जाकर पूछा भाई मैंने 100 बेगुनाह आदमी को कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए गुंजाइश मुमकिन है? उसने कहा फलां एक आदमियों की बस्ती है, आप वहाँ पर चले जाएँ, मुझे उम्मीद है उन लोगों की सोबत की बरकत से अल्लाह ताला आपको गुनाह माफ़ फरमा देगा और आपकी इस्लाह हो जाएगी। अभी वो एक कदम ही उठाता है तो उसका वक्त पूरा हो जाता है, दुनिया से रुखसत। अब दोनों फरिश्ते आते हैं, उनका आपस में तकरार होता है। रहमत वाला फरिश्ता कहता है इसको अज़ाब नहीं देना है क्योंकि ये नेकी की तरफ आ रहा है। जो अज़ाब देने वाला है, सज़ा देने वाला, वो कहता है इसको सज़ा देनी है क्योंकि इसने सारे बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, गुनहगार। फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर जाते हैं तो बताया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करते हैं कि आप इसका जो रहने का ठिकाना था शर का मकाम था, आप उस जगह से उस मकाम को जहाँ पर ये है वो नाप लें या वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ नाप लें। तो जब आप उसको नापेंगे जिस तरफ ये नज़दीक हो उसमें डाल दें। अगर ये आपने उस पुराने ठिकाने की तरफ नज़दीक हो उसको जहन्नम में डाल दो, अगर ये नेक लोगों की बस्ती के करीब हो तो उसको जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते जब ज़मीन को मापने के लिए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को हुक्म देते हैं कि मेरा बंदा क्योंकि इस्लाह के लिए चला था, क्या किया था, कदम उसने उठा लिया था, अगरचे वो नेकी का काम नहीं कर सका, नेकी का काम नहीं कर सका, लेकिन कदम उसने उठा लिया था नेकी की तरफ। इसलिए आप शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र जाओ किसकी तरफ, नेक लोगों की बस्ती की तरफ। वो ज़मीन शुक्र जाती है, जब फरिश्ते नापते हैं तो वो नेक लोगों की बस्ती करीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बगैर हिसाब किताब के तरफ। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना गुनहगार था, मगर उसने एक कदम ही उठाया
لیکن وہ اس نے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑا تھا اور اصلاح کی طرف مائل تھا. اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا, اس نے اسی طرح روایات میں آتا ہے اس نے بہت گناہ گار تھا, بہت ہی خطا کار تھا, بہت ہی ظالم تھا, نیکی کوئی بھی نہیں کرتا تھا. سارے برے بستی والوں نے اس کو باہر, آبادی سے باہر. اب جب باہر نکالا تو اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی بندہ نہ ملا, نہ اپنا رشتہ دار, نہ دوست احباب, نہ برادری والے, نہ محلے والے. تو بڑا غمگین ہوا. پھر آسمان کی طرف دیکھا, جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ. جب آنسو آئے اس کی روح قبض ہوگی کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا. اب اس نے قدم نہیں اٹھایا. اس آدمی نے جو پچھلی روایت میں نے بیان کی اس نے قدم اٹھا لیا تھا, اس نے قدم اٹھایا تھا, اس نے صرف نگاہ اٹھائی, اس نے نگاہ اٹھائی تھی. لیکن جب اوپر دیکھا آسمان کی طرف, آنکھوں میں آنسو آ گئے, روح اس کی قبض ہو گئی, اس کا وقت پورا ہو گیا. اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, اس کو زندہ کیا. حالانکہ اللہ علیم الخبیر ہے, ایان سابقہ کا علم ہے اللہ رب العزت کے پاس کہ مخلوق پیدا بھی نہیں ہوتی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوگی, کیسے رہے گی, کیسے اس کا اختتام ہوگا, کیا کیا ہوگا. اس کو ایان سابقہ کا علم کہتے ہیں, ولایت میں, روحانیت میں, معرفت میں. تو اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتے ہیں, مگر اس بندے کو زندہ فرمایا اور پوچھا ہے میرے بندے تو نے دائیں کیوں دیکھا, بائیں کیوں دیکھا, آگے کیوں دیکھا, پیچھے کیوں. اس نے کہا یا رب میں واقعی گنہگار تھا, خطا کار تھا, ظالم تھا, اتنا گندا تھا کہ مجھے بستی والوں نے بستی سے باہر نکال دیا. میں نے آگے دیکھا کسی بندے کو نہ پایا, نہ اپنے رشتہ داروں کو, نہ اولاد کو, نہ بہن بھائیوں کو, نہ گلی محلے والوں کو, نہ کسی اور بندے کو. پیچھے دیکھا کوئی نہ پایا, دائیں دیکھا کوئی نہ پایا, بائیں دیکھا کوئی نہ پایا. میں سب سے مایوس ہوں. کس سے مایوس ہو گیا؟ مخلوق سب سے مایوس ہو گیا, مگر تیری ذات سے پھر بھی پر امید. کیا تھا؟ تیری ذات سے پھر بھی پر امید تھا. تو میں نے امید کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا, امید کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا کہ تیرا عرش آسمان کی طرف ہے. جب امید کی طرف میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جا, یہ تیرا درجہ ہے نہیں. تو میرے بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کتنا ہی گناہ گار ہو جائے وہ اپنے اللہ سے تعلق کو نہیں توڑتا, مگر جب بندہ ظالم بنتا ہے, خلق کا طریقہ مخلوق سے منقطع کرتا ہے, حقوق العباد کو طلب کرتا ہے, تو پھر حقوق اللہ کو بھی طلب کرنا چاہیے. فویل للمصلین, بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو منقطع کرنے کی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں, اپنے رب سے بات چیت کرام کر رہے ہیں, ہم کلام ہو رہے ہیں, اور اس کے تعلق کو توڑتے ہیں, مخلوق کی طرف مائل ہوتے ہیں, دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس اللہ کو توڑتے ہیں. اب وہ حقوق اللہ کو طلب کرنا شروع کر دیں, کیونکہ نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا. حقوق اللہ میں سے ایک اہم ترین, اور اسلام کے ارکان میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی توحید اور رسالت کے بعد سب سے جو دوسرا بڑا جزو ہے وہ نماز ہے ارکان اسلام میں سے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے حقوق اللہ کا. اب وہ اس میں خرابی پیدا ہو, اس میں خرابی کیا پیدا ہوئی, وہ نماز میں کھڑا ہے اور غافل ہے. حالانکہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت تمام عجابات کو اٹھا دیتا ہے. اب وہ ان کے حقوق کو بھی طلب کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ اس کا پتہ ہے. جب وہ ظلم میں پڑا, پہلے حقوق العباد کو طلب کیا, اب حقوق اللہ کو بھی طلب کرنا. اب اس کے بعد ظلم کی جو بات ہے وہ صورت میں آگے آتی ہے. اللہ بھی میں اس پر زیادہ نہیں دوں گا. اب وہ اس سے بھی بڑا ظالم ایسا ہوگا کہ حقوق العباد کو بھی طلب کیا, حقوق اللہ کو بھی طلب کیا, اب اپنے ساتھ بھی ظلم کرنا شروع. کیسے کہ وہ دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اور کتنا شدید دھوکہ دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے. ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اور یہ باطنی بیماری جو میں نے خلق کا معنی بتایا تھا, تو وہ یہ بتایا تھا نا کہ باطنی قوت, باطنی عادات و خصائل جن کا تعلق بصیرت سے. اب یہ باطنی بیماری ہے کہ وہ عمل تو کر رہا ہے, عمل کرنے سے رک نہیں رہا, مگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. اور کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اصل میں اپنے ساتھ غداری کر رہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, حالانکہ وہ اپنے آپ کو. جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ غداری کرتا ہے
اپنے نفس کے حقوق کو تلف کرتا ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو تزکیہ نہیں کرتا، تزکیہ نفس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی شخصیت کو ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا تزکیہ نفس کیا تو آپ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والے ہیں اور حقوق اللہ کو بھی بہترین طریقے سے، لیکن اگر آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، آپ ساری زندگی لگے رہے، ساری زندگی لگے رہے، نہ آپ حقوق اللہ کو درست کر سکتے ہیں نہ حقوق العباد کو درست کر سکتے ہیں، اور اس میں خرابی ہی خرابی ہے، کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے تیسری اور اعلیٰ قسم یہ بتائی تھی کہ آپ اپنے نفس کی فکر کریں، اپنے نفس کی کیا کریں؟ اس کو تزکیہ کریں، اس کو پاکیزہ کریں، جس کی طرف اللہ نے ترغیب دی کا دفلہ کا منتظر۔ یہ اعلیٰ ترین خلق کی قسم ہے۔ جب آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ حقوق العباد کو بھی پورا نہیں کر سکتے، حقوق اللہ کو بھی نہیں پورا۔ اب المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت امت محمدیہ کے جو علماء کرام ہیں وہ حقوق اللہ پر بہت زور دیتے ہیں اور حقوق العباد پر بھی دیتے ہیں، اور بتاتے رہتے ہیں بھائی عبادت کرو گے حقوق اللہ کو ادا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حقوق العباد کرو گے، مخلوق کے صحیح ادا کرو گے تو اللہ ملے گا۔ ترغیب تو دیتے ہیں اور اس کے فوائد بھی بیان کرتے ہیں، مگر تزکیہ نفس کے بارے میں بیان نہیں کرتے جو سب سے اہم ہے، اور اس کے بغیر آپ کے دوسرے حقوق سارے ضائع ہوں گے۔ آپ کی جو اخلاق ہے مخلوق کے ساتھ وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جو اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاقی تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، صرف اس کی وجہ سے کہ آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اس کے بغیر نہ آپ کے حقوق العباد درست ہو سکتے ہیں نہ حقوق اللہ درست ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عجیب اور انتہائی غریب بات میں پڑھتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، ہمارے علماء کرام کیسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرنا یا ولایت کی طرف جانا یا روحانیت کی طرف جانا یہ صرف ایک مخصوص گروہ کا کام ہے، یعنی یہ امت کا کام نہیں ہے۔ تو کیا وہ بندہ غیبت کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، چغلی کھاتا رہے؟ حالانکہ یہ تو شریعت کے احکامات ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹ نہ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دھوکہ نہ دو، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شریعت کی نہیں ہے۔ تو وہ جو روحانی بندہ ہے، جو ولایت کی طرف آتا ہے، جو تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے، وہ ان باطنی جو عادات اور خصائل ہیں اس کے، یعنی غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ، غرور، تکبر، ریاکاری، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو وہ تو حقیقت میں اسلام کی طرف آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو۔ وہ تو عملاً، ظاہراً اور باطناً ہر لحاظ سے مکمل طور پر اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اولیاء اللہ کا کام ہے کہ تزکیہ نفس، یا ایک مخصوص گروہ کا کام ہے، اور دوسرے آدمی کو شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، عوام الناس کو۔ اگر عوام الناس یہ کام کرتی رہے گی تو وہ دوسروں کو گالیاں بھی دیتی رہے گی اور زناکاری بھی کرتی رہے اور جھوٹ بھی بولتی رہے اور غیبت بھی کرتی رہے اور چغلی بھی کرتی رہے، تو وہ کیسے کامل مسلمان بن سکتے ہیں؟ بھائی دلائل سے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں، اور ہمارے علماء کرام بھی اس پر غور کریں جو ایسے بیانات دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تزکیہ نفس کرنا تو صرف اولیاء اللہ کا کام ہے یا مخصوص گروہ کا کام ہے۔ تو کیا پھر وہ اسی طرح ہی رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، بیوی بچوں کو بھی مارتے رہے، ہے نہیں؟ بیوی کے ساتھ لڑائی کرے نہیں، روزانہ جا کر اس نے لڑا دیا، بچوں کے ساتھ لڑا دیا، ان کو مار پٹائی شروع کر دی، ہے نہیں؟ تو ہمارا مذہب تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنا تزکیہ نفس نہیں کریں گے، جس کی طرف اللہ نے آپ کو راغب کیا، خلق کی یہ تیسری اور بہترین قسم ہے اور سب سے کمال کی قسم ہے، اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ غداری کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کوئی حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد۔ اور کیسے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورۃ یاسین کے اندر فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اب ان کا ایک ایک کلف کلام کرے، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ تو نے یہ ہاتھ کس کام کے لیے برائی کے لیے بڑھایا، یہ پاؤں برائی کے لیے بڑھایا، یہ جسم غلط کام کے لیے استعمال کیا، نگاہ غلط کام کے لیے استعمال کی، میرا نظارہ ہے ابو الحوث، مقصد نہیں ہے اس کا، کسی نے کچھ سمجھ کر بنایا ہے چشم آدم کو۔ ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نظارہ ہی ابو الحوث، مقصد نہیں اس کا، کسی نے کچھ سمجھ کر بنایا ہے چشم آدم۔ یہ چشم آدم ایسے بھی نہیں بنا کہ آپ اس کو بدکاری
اور برے کاموں کے لیے استعمال کریں. یہ بصیرت اور عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی تاکہ آپ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم حتی یتبین انہ الحق. اطراف عالم کو بھی، زمین و آسمان کے عجائبات میں بھی، اور اپنی جانوں کے اندر بھی جب عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت حق ہے. تو یہ اللہ نے بصیرت اور عبرت کے لیے بنائی ہے، برائی اور بدکاری کے لیے نہیں بنائی. ہم لوگ اس کو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر اس کے ساتھ بصیرت نہیں ہوگی، جو خلق کا میں نے بتایا تھا، بصیرت نہیں ہوگی تو یہ بصر آپ کے لیے دنیا میں وبال بن جائے گی اور آخرت میں بھی آپ اندھے ہو کر اٹھائیں گے. جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی روحانیت کو اور آیات کو اور نشانیوں کو نہیں دیکھ سکا، وہ بروز قیامت اندھا ہو کر اٹھایا جائے. تو ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اس کی طرف میں ابھی اسٹیج پر آتا ہوں کہ وہ اصل جو مقاصد تھے اس کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ روحانیت میں ایک درجہ ہے جو ایک سٹیپ ہوتا ہے، جیسے فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، تھرڈ کلاس ہے. تو ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے، ہر درجے کی ایک انتہا ہوتی ہے. یا آپ قدم اٹھاتے ہیں تو رکھتے ہیں تو ایک پاؤں یہاں ہوتا ہے، ایک یہاں ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی ایک سائڈ ہے، ایک دوسری سائڈ ہے. اسی طرح ہر درجے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. اب ولایت میں اس کو کیا کہتے ہیں، روحانیت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدایت. کیا کہتے ہیں؟ بدایت. جو ابتدائی سٹیپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تجوید میں یا کہا جاتا ہے اور تے کتا کہا جاتا ہے. یہ ابتدائی جو درجہ ہوتا ہے ولایت میں، روحانیت میں ہر درجے کے ہر جو مقام ہے اس کے دو، ایک ابتدائی پہلو ہے، ایک انتہائی پہلو ہے. ابتدائی پہلو کو کیا کہتے ہیں؟ بدایت. لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بدایت ہے، یہ ابتدائی پہلو ہے اس کا. دوسرا جو اس کا انتہائی پہلو ہوتا ہے درجے کا اور مقام کا، اس کو کہتے ہیں نہایت. کیا کہتے ہیں؟ نہایت کہتے ہیں. یہ اس کا اعلیٰ سٹیپ ہوتا ہے. اور میں آپ کو حدیث پاک سے سمجھاؤں کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ نہایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے لیے ترغیب دینے کے لیے، حدیث پاک ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہیں تو کم از کم آپ یوں گمان کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ مرتبہ احسان کے ان دونوں سٹیپوں کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ صرف اس میں نہیں بلکہ ہر روحانیت میں اس ہے. اس کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا ابتدائی سٹیپ. یہ اس کا کیا ہے؟ بدایت ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ بدایت ہے، اس کا ابتدائی درجہ ہے. اور نہایت کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ رب العزت کو، اس کی تجلیات اور انوارات کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ غلط شاید بیان کی ہے، حدیث پاک ہے اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور دوسرا میں بتا دوں کہ اللہ کی تجلیات اور انوارات کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور کیا خواب میں یہ جاگتے ہوئے بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے؟ لیلۃ القدر آپ پر نازل ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اس کو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جنت سے ایک نور اترتا ہے جو اللہ کا حجاب ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حجاب ہے، اللہ کا ایک پردہ ہے. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں. جو جنت سے نازل ہوتا ہے تو اس کو لوگ بیداری کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ صرف سوئے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو لوگ، یا جاگتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں؟ اللہ کے حجابات کو، اللہ کی تجلیات اور انوارات کو انسان جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے اور سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو 70,000 عجابات. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، میری طاقت نہیں ہے. وہاں پر کون گیا آگے؟ امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 70,000 جو عجابات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تجلیات اور انوارات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تجلیات اور انوارات ہیں. اور آپ نے سوتے ہوئے اس کو دیکھا. تمام مفسرین اور تمام اولیاء اللہ کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے، جن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم اقدس اور روح پاک کے ساتھ ہوا ہے اس کو مقام معراج پر تشریف لے گئے. خانہ کعبہ قوسین اور تو اللہ تعالیٰ کے عجابات کو، یہ تجلیات اور انوارات ہیں، اس کو آپ جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے تھوڑی وضاحت کی، اب یہ ایک اور وضاحت کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا کہ قبلہ رخ نہ تھوکو، قبلہ کی طرف کیا کرو؟ نہ تھوکو.
کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اس وقت اللہ رب العزت قبلہ کی سمت میں آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انسان بیداری کی حالت میں اللہ کی تجلیات اور آپ کو بھی دیکھ سکتا ہے، آپ میں بھی دیکھ سکتا ہے. ابتدائی سطح روحانیت میں کیا ہے؟ ہر درجے کے دو مقام ہیں، ایک ابتدائی مقام ہے، ایک انتہائی مقام ہے. جو ابتدائی مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدایت. اور جو انتہائی مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہایت. اب آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور ولایت میں بدایت اور نہایت کیا کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ جو خلق کی طرف میں آیا تھا، خلق کے میں نہیں بتائے تھے کہ خلق کس کو کہتے ہیں، اور اس میں اعلیٰ درجہ میں نے بتایا تھا اپنا تزکیہ تھا، وہ یزکی بتایا تھا. ایک مخلوق کے ساتھ آپ کا اخلاق ہے، ایک اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا اخلاق ہے، اور ایک آپ کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاق ہے. جو آپ کے ذات کے ساتھ اخلاق ہے اس کو وہ یزکی یعنی تزکیہ نفس کہتے ہیں. اور جب تک یہ آپ کا درست نہیں ہوگا تو نہ آپ حقوق العباد کو درست کر سکیں گے، نہ حقوق اللہ کو درست کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورے اسلام میں داخل ہو سکیں گے. یہ تزکیہ نفس ضروری ہے. اس تزکیہ نفس کے لیے آپ نے جب خلق کو اختیار کرنا ہے اور باطنی صلاحیتوں کو اختیار کرنا ہے اور عادات و خصائص جس میں غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، یہ ساری چیزیں آپ نے ایسا کر کے ختم کرنی ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، تو تب آپ پورے اسلام میں داخل ہوں گے اور کاملا واطیع اللہ واطیع رسول کی پیروی میں آئیں گے، اور روحانیت کے آپ کو درجات اور مقامات ملیں گے. اور بدایت اور نہایت، ولایت میں اور تصوف میں، طریقت اور شریعت اور حقیقت میں، خاص طور پر ولایت کی زبان میں کیا ہے بدایت اور نہایت؟ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. کیا وہ غیبت کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا نا. اسی طریقے سے بدایت اور نہایت ولایت میں، تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں اور حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ انسان میں وہی صلاحیتیں آ جائیں، یعنی وہ جھوٹ نہ بولے، وہ غیبت نہ کرے، وہ چغلی نہ کرے، بہتان نہ کرے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری جو اس کی باطنی عادات ہیں جو خلق کا میں نہیں بتایا تھا، یعنی اس کی عادات اور خصائص جن کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے، یہ ساری اس میں ختم ہو جائیں. جس طرح ماں کے پیٹ میں تھا اسی طرح وہ دنیا میں چاہے وہ جوان ہو جائے چاہے وہ بوڑھا ہو اس عادات کی طرف لوٹ آئے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدایت سے نہایت کی طرف لوٹ گیا. کس کی طرف لوٹ گیا؟ بدایت سے نہایت کی طرف لوٹ گیا. اور اس درجے کو اس نے حاصل کر لیا جو اس کا مطلوب و مقصود تھا، اور معصوم بچے کی مثل ہو گیا، اگرچہ وہ جوان ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا. اس پر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر بعد میں بیان کریں گے. تو یہ خلق جو ہے میرا اصل آج جو موضوع تھا، آپ کو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ تھا. اور ابھی ہم آگے اسی سٹیپ پر آئیں گے روحانیت میں ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ذکر ہے جس میں توجہ، تصور، تربیمی، حبس نام وغیرہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ اب ہم نے عملی طور پر غیبت، چغلی، بہتان اس کو ختم کرنے کے سٹیپ اٹھانے ہیں. اور یہ لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ جس طرح غصہ آنا، یعنی کسی پر بھی غصہ آ جانا، چڑھ دوڑنا، یعنی تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے.